زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام الغر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ تربیت اور تزکیے کا اصول ہم پیش کر رہے تھے کہ توبہ اور دعا، اس سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور تربیت بھی ہوتی ہے۔ جب گناہ دھل گئے تو انسان تو پاک ہو گیا، اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کون سی توبہ قبول ہوتی ہے، پھر اس توبہ کے ثمرات کیسے چنے جا سکتے ہیں اور کون کون سے ثمرات ہیں۔ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان اختیار کرے تو اس کی توبہ پختہ رہتی ہے۔ سب سے پہلی بات، جو اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی گئی ہوتی ہے، اس توبہ میں وزن ہوتا ہے، وہ توبہ دیر پا ہوتی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ہاتھ اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھے۔ دوسرا کام، انسان کو پھر نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اور تیسرا کام، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال اچانک سے بھی پکڑ کر سکتے ہیں، دوبارہ برائیوں کی طرف نہ جانے کا عزم کرنا بہت ضروری ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور اس کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکا دو، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ ایک چوتھا کام بھی انسان کو ضرور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا جو شعور ہے وہ انسان کا کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد سخت پریشانی میں رہتے ہیں۔ بلا شبہ گناہ کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے کہ یہ کیوں مجھ سے ہو گیا، لیکن ہر وقت پریشان رہنا کہ نہ جانے میرے رب نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کے وعدے سچے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جس طرح اس کے وعدے سچے ہیں، ہمیں بھی اپنے وعدے سچے ہی کرنے چاہیے کہ ہم دوبارہ سے یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ 4 کام جیسے آپ نے کرنے ہیں، اسی طرح چند کام ان سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ توبہ کرنے کے بعد کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ چلو یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اس سے کیا ہوگا۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ۔ وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، جب چھوٹے چھوٹے گناہوں والوں کو پکڑا جائے گا تو یہ چھوٹے گناہ ہی انہیں ہلاک کر دیں گے۔ صحیح الجامع 2686۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات۔ لوگوں، تم اعمال ایسے کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں تو بالوں سے بھی باریک ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کو ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے۔ بلال بن سعد کہا کرتے تھے، لا تنظر الى صغر الخطیئہ ولكن انظر من عصیت، یہ نہ دیکھا کرو کہ گناہ چھوٹا ہے یا کتنا ہے، دیکھا کرو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے۔ لا تنظر الى المعصیہ ولكن انظر الى عظمت من عصیت، برائی کو مت دیکھو وہ چھوٹی ہے یا بڑی، یہ دیکھو کس عظیم ہستی کی میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ دوسرا کام، مجاہرت نہیں کرنی چاہیے۔ مجاہرت سے مراد یہ ہے، ایک انسان سے گناہ ہو گیا، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ خود سے اس پردے کو چاک کرتا ہے، لوگوں کو فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کل امتی معافی الا المجاہرین، امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے گا لیکن جہار کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنَّ مِنَ الْجِهَارِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، جہار یہ ہے کہ رات کو کسی نے برائی کی، ثم يصبح، پھر جب صبح ہوتی ہے، وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ نے تو اس پہ پردہ ڈالا، فَيَقُولَ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، اور وہ کہتے ہیں میں نے رات یہ اور یہ کیا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اللہ نے تو اس پہ پردہ ڈالا، اس نے خود ہی اس پردے کو چاک کیا، خود کو ذلیل بھی کیا، اور فخر کرتے ہوئے لوگوں کو بھی بتایا ایسے شخص کو معافی نہیں ملے گی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4512۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی ہے کہ کبھی بھی انسان کو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ چلو توبہ میں کر ہی لوں گا، چلو میں توبہ کر ہی لوں گا، نہیں، یہ توبہ کی تاخیر تمہاری توبہ کو ختم بھی کرے گی اور اس سے تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے، یا تیرا رب آئے گا، یا تیرے رب کی نشانیاں آئیں گی؟ جب اللہ کی نشانیاں آ گئیں اس وقت ان کا ایمان بھی انہیں نفع نہیں دے گا۔ اسے توبہ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ نعمتوں کا دھوکہ انسان کھا جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہ کرتا ہوتا تو مجھے اتنی نعمتیں دیتا، یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ صحیح الجامع کی روایت ہے 561، اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، جب تم دیکھو کہ اللہ ذو الجلال کسی انسان کو دنیا دے رہے ہیں حالانکہ وہ گنہگار بھی ہے، فإنما ذلك منه استدراج، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جب وہ لوگ جن کو اللہ ذو الجلال کی طرف سے نصیحت کی گئی اور وہ بھول گئے، ہم نے ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے، ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، جب وہ خوش ہو گئے کہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا ہے، پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں، اور ایسی پکڑ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ پھر جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بیان کرتے ہیں، ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن احب، اللہ دنیا اس کو بھی دیتی ہے جس کو پسند کرتے ہیں اور جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن دین صرف اس کو دیتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کی توبہ پختہ اس وقت رہتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے، ہر وقت اللہ سے التجا کرتا ہے۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا سوال کرنے کو کہتے ہیں، کسی کو پکارنا اور مدد طلب کرنا، اور دعا خود سے عبادت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، الدعاء هو اظہار غایت التذلل والافتقار الى اللہ
والاستکانۃ لہ، اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی عاجزی، محتاجی اور بے بسی کا اظہار کرنا دعا کہلاتا ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں الدعاء هو طلب الادنى بالقول من الاعلى شيئا على جهة الاستکانہ، بطور عاجزی اور بے بسی ادنا کا بول کر اعلیٰ سے کوئی چیز طلب کرنا دعا کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بھی واضح کیا ہے۔ دعا حقیقی عبادت کا مظہر ہے۔ صحیح الجامع کی روایت 3401، سنن نبی داود 1479 اور جامع ترمذی 2969۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ ذوالجلال قبول فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو کہہ دو میں تو تمہارے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی دعا کی عظمت میں۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے عزت والی چیز دعا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، صحیح الجامع 5393، جامع ترمذی 3370۔ اللہ ذوالجلال کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عمل معزز اور افضل نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء يقع ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 7739، کوئی احتیاط تقدیر سے بچنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتی، البتہ دعا نازل شدہ مصیبت اور نازل ہونے والی مصیبت سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِنَّ الْبَلَاءَ يَنزِلُ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ مصیبت اور پریشانی جب اترتی ہے اور جب اس کو دعا ملتی ہے تو یہ دونوں قیامت تک آپس میں گتھم گتھا رہتے ہیں۔ دعا اس بلا کو زمین تک آنے ہی نہیں دیتی۔ دعا کی اہمیت کا پانچواں پہلو یہ ہے دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 90، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافے کا باعث نہیں بنتی۔ جامع ترمذی 2239 اور سلسلہ صحیحہ 154۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی بیان کی، دعا تو اللہ کے غضب سے انسان کو محفوظ کروا دیتی ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ
جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ جامع الترمذی 3613، سلسلہ صحیحہ 2654۔ اس لیے شاعر نے کس قدر خوبصورتی سے یہ بات پیش کی، اللہ یغضب ان ترکنا سؤالہ وتربنا آدم حین یسأل یغضب۔ اگر اللہ ذوالجلال سے ہم نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آدم کی اولاد میں سے کسی سے بھی تم مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ دعا انسان کو جہنم سے محفوظ کر دیتی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے عذرائے تکبر کتراتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک نوید سنائی ہے، اور وہ نوید کیا ہے؟ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے 1633، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ قالوا إذا نكسر، قال الله أكثر۔ جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کی دعا میں گناہ نہ ہو، کہ گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے طاقت دے میں یہ گناہ کروں، اور اس کی دعا کے اندر قطع رحمی کی بات نہ ہو کہ مجھے یہ کچھ مل جائے تو میں قطع رحمی کروں۔ تو اللہ عز و جلال اسے تین چیزیں، اسے ایک چیز ضرور عطا کر دیتے، یا تو اس کی طلب کی گئی دعا کو فوراً پورا کر دیتے، یا اللہ عز و جلال اس سے کوئی بلا آنے والی ہے وہ ٹال دیتے ہیں، یہ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ ضوابط ہیں۔ دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ عز و جلال سے طلب کرو اور خالص اسی سے ہی مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تم مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد درکار ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ جامع الترمذی 2516۔ اذا صلیتم علی المیت، جب تم جنازہ پڑھو فاخلصوا له الدعاء، تو خلوص دل سے دعا کیا کرو۔ سنن ابی داؤد 3199، سنن ابن ماجہ 1497۔ دعا کی دوسری شرط یہ ہے کہ دعا میں جلدی نہ کیا کرو اور بھلائی کی دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ جو شخص جلد بازی نہیں کرتا اور گناہ کی دعا نہیں کرتا، قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ جلد بازی سے مراد کیا ہے؟ یقول قد دعوت وقد دعوت، کہ آدمی کا یہ خیال ہو کہ میں نے دعا کی، میں نے پھر بھی دعا کی، فلم ارى یستجب لی، مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی، فیستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، نا امید ہو کہ دعا کو چھوڑ بیٹھے، یہ جلد بازی ہے دعا کی۔ صحیح مسلم 2735۔ دعا کی ایک چوتھی شرط ہے دل جمی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔
ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو۔ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب، واعلموا اور یقین کر لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ جامع ترمذی 3725، سلسلہ صحیحہ 596۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک پانچویں شرط ہے، حلال کھاؤ۔ رزق حلال جو کھاتا ہے اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ ذوالجلال پاک ہیں اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور مومنوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس طرح دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ انسان جب دعا کرے باوضو ہو کے دعا کرے، ہاتھ کو اللہ ذوالجلال کی طرف، آسمانوں کی طرف اٹھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیستحی ان یبسط العبد الیہ یدیہ یسألہ فیہما خیرا فیردہما خائبتین۔ اللہ ذوالجلال کو اس بات میں حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ مسند احمد 23714۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد جب دعا کرنے لگے باوضو ہو کے دعا کرے تو اللہ ذوالجلال کی سب سے پہلے تعریف کرے اور پھر درود پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا، اس دوران کہ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، اذ دخل رجل فصلى، ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور کہتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ، جب تم نماز پڑھو اور بیٹھ جاؤ تو پھر اللہ کی تعریف کیا کرو جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وصلی علیہ ثم ادعو، پھر مجھ پر درود پڑھا کرو، پھر دعا کرو۔ دعا کرنے کا ایک پانچواں ادب ہے، جس طرح باوضو ہو کر ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے متعلق اچھا گمان کر کے دعا کیجیے۔ گمان کیا ہے؟ یقین کر کے دعا کیجیے کہ یہ ضرور قبول ہوگی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کیا کرو۔ ایک چھٹا ادب بھی یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو اسے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ ان اوفق الدعاء ان یقول الرجل اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یا رب فاغفر لی ذنبی انک انت ربی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ان اوفق الدعاء، دعا میں توفیق کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آدمی دعا کرے اور کہے، اے اللہ تو ہی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں،
میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ انک انت ربی، تو ہی تو میرا رب ہے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ مسند احمد والیوم 2 پیج 515۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دعا کے ان آداب اور ان شروط کو سامنے رکھتے ہوئے رب تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها